أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور نور تھا. اس کے ذریعے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی اطاعت اختیار کی تھی یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور علماء حق اور فقہا جن پر اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اور جو اللہ کی کتاب پر شاہد تھے وہ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تو اے نبیوں اور ربانیوں اور احبار کے نام لیواؤں، لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے مول نہ بیچو. اور جو شخص اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے ان پر اس میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا برابر کا بدلہ ہے. تو جس شخص نے اس کا صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس شخص نے اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور پھر ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو تورات کا مصدق بنا کر بھیجا جو ان سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور جو تصدیق کرنے والی تھی تو رات کی جو پہلے سے موجود تھی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اور اہل انجیل کو اس قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی فاسق ہیں. اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے جو حق لے کر آئی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتاب میں موجود ہے، اور اس کی نگرانی کرنے والی ہے. تو ان کے درمیان فیصلے کرو اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو،
اس حق کے مقابلے میں جو تمہارے پاس آیا ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور طریقہ کار مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کے ذریعے جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے تمہیں وہ آزمانا چاہتا ہے، تو بھلائیوں میں سبقت کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے، تو وہ تم کو اس حقیقت سے آگاہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرو، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان میں سے ہوشیار رہو کہ وہ تم کو اس قانون کے کسی حصے سے جو اللہ نے اتارا ہے فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ کے فیصلے سے اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یقین کرنے والوں کے لیے یہ سورہ المائدہ کا 7واں رکوع ہے، جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تھی، اس میں پوری زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی، ذہن و دماغ اور فکر و نظر کے لیے، معاش اور روزی روزگار کے لیے، سیاست و جہانبانی و تہذیب و تمدن کے لیے، غرض کی زندگی کے گوشوں اور میدانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی، اور پوری زندگی کے تمام پہلوؤں، مرحلوں اور موڑوں اور رخوں سے ظلمت اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے روشنی و نور تھا۔ اور اللہ کے جتنے پیغمبر بھی تورات کے بعد آئے، وہ سب اللہ کے مطیع فرمان اور اطاعت گزار ہونے کے ساتھ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، اور یہودیوں پر اللہ کی شریعت ہی کو نافذ کرتے تھے۔ نہ صرف انبیاء بنی اسرائیل بلکہ خدا ترس علماء اور جید فقہا اور قاضی عدالت بھی یہودیوں کے معاملات اور مناقضات اور مقدموں کا فیصلہ قوانین الہی کے مطابق کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اور ان کے سچے پیرو علماء ربانی اور فقہا اور قاضی جو خدا ترس اور شریعت پر حامل تھے، وہ شریعت کی ترس اور شریعت پر عامل تھے، وہ شریعت کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور شریعت الہی کی حفاظت کی صورت یہی ہے کہ اسے نافذ کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب بزرگ یہودیوں پر شریعت ہی نافذ کرتے تھے۔ یہ انبیاء، یہ ربانی اور احبار شریعت کے پاسبان ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر شہید اور گواہ بھی تھے، یعنی اپنے قول، عمل اور زندگی سے بھی حق کی شہادت دیتے تھے، اور شریعت کے نفاذ کے بھی گواہ تھے، یعنی اپنے عمل سے ثبوت پیش کرتے تھے کہ نہ صرف شخصی زندگی میں، عائلی زندگی میں، سماجی زندگی میں، بلکہ انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ ہر پہلو سے شریعت پر عمل کیا جائے۔ لوگ اللہ کی شریعت نافذ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شریعت نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحتوں سے، عوام سے، رعایا سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں اور کہیں ہمارے مقابلے پر نہ آ جائیں، اس لیے شریعت کے مطابق انصاف اور عدالت کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے ان پر ظلم و جبر کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ یہ ظلم و جبر بظاہر طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے یہ خوف ہوتا ہے کہ پبلک ہماری حکومت کا تختہ کہیں الٹ نہ دے۔ چنانچہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں عام طور پر شریعت کے نفاذ سے اس لیے ڈرتی ہیں کہ اگر شریعت نافذ کرتے ہیں تو عام مسلمانوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے، اور وہ ہماری عیاشیوں اور منمانی کارروائیوں پر بات پرس بھی کر سکیں گے، اور یہ ہم کو ہمارے غرور اقتدار کی وجہ سے کیسے گوارا ہوگا۔ دوسری وجہ شریعت نافذ نہ کرنے کی یہ ہے کہ عموماً مسلم ممالک کے حکمراں امریکہ اور یورپ سے معروب ہیں، اور ان سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے شریعت نافذ کی تو امریکہ جیسی سپر طاقت اور اس کی اتحادی اور UNO ہمیں نگل جائے گی، اور وہ اپنے ذرائع اور ہتھ کنڈوں سے کام لے کر ہمارے اقتدار کا تختہ الٹ دیں گے۔
غرض کے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے سے عام طور سے لوگ انسانوں کے خوف کی وجہ سے گریز کرتے ہیں، اس لیے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک اور وجہ نفاذ شریعت سے گریز کی یہ ہوتی ہے کہ قانون شریعت نافذ کرنے سے دنیا کے مفادات آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے، عزت و شہرت کی خواہش ہوتی ہے۔ آج کل باطل پرستوں کے طعنوں اور الزامات سے بچنا اور اپنے کو روادار، صلح جو اور سیکولر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم بنیاد پرست اور دہشت گرد نہیں ہیں۔ دنیا کی حکومتوں سے مختلف قسم کے قرضے اور امدادیں حاصل کرنا ہوتی ہیں اور یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم دقیانوسی نہیں ہیں، ہم مذہب کو سیاست میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ غرض کہ دنیا کی خاطر دین اور اس کے تقاضے بیچ دینا مسلمان حکمرانوں کے لیے آج کل آسان ہو گیا ہے۔ مسلمان ملکوں میں انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہوں گے جہاں شریعت کے تقاضے اور سربراہ مملکت کے خوشنودی مزاج کے تقاضے باہم ٹکراتے ہوں گے، اور متعلقہ لوگ شریعت کے بجائے صدر مملکت، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی اپنے سے اوپر صاحب منصب کے خوشنودی کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ بہرحال اسی طرح کی صورتوں اور مواقع کے پیش نظر فرمایا گیا کہ ہماری آیات کو تھوڑے مول نہ بیچو۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا شریعت کے مقابلے میں تھوڑا ہی مول ہیں۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص یا لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ لوگ چاہے اپنے ذہن و دل اور عقیدے کے لحاظ سے کافر نہ ہوں، لیکن ان کا عمل تو بہرحال کافرانہ ہے، اور اگر دل میں ایمان ہے، ذہن و فکر مومنانہ ہے تو پھر شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور اقتدار و اختیار کے باوجود اسے نافذ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیسا ایمان ہے جو کافرانہ عمل پر راضی اور مطمئن ہے؟ کیسا ایمان ہے جو غیر اسلامی، کافرانہ وضعی قوانین، خلاف شریعت احکام نافذ کراتا ہے اور اسے ذرا پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ وہ آخر ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا کیوں نہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص یا لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کریں اور انسانی ساخت کے قانون کو نافذ کریں، ایسے لوگ اللہ پر ظلم کرتے ہیں کہ جو ہستی، کائنات اور انسان کے خالق، مالک اور حاکم ہے، اس کا قانون ہی سچا قانون ہو سکتا ہے، اسی کے نفاذ سے انصاف اور عدل کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی شریعت چھوڑ کر دوسری شریعت اور قانون کو نافذ کرنا اس پر ظلم ہے، اور یہ حرکت خود انسانوں پر بھی ظلم ہے۔ صرف اسلامی شریعت اور قانون الہی کے ذریعے انسانوں کو امن و امان حاصل ہو سکتا ہے، عدل و انصاف مل سکتا ہے، اور مساوات و برابری رواج پا سکتی ہے، اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان، مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان، زمیندار اور کاشتکار کے درمیان، حکام اور رعایا کے درمیان، اور تمام انسانی طبقات کے درمیان عادلانہ اور متوازی حقوق و فرائض کا نظام بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی کو نافذ نہ کرنا تمام انسانوں پر بھی ظلم ہے، اور جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر انسانی ساخت کے قوانین نافذ کریں، وہ خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، کیونکہ وہ کافرانہ، ظالمانہ اور فاسقانہ عمل کر کے در حقیقت اپنے کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص یا لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حدود کو نہ ماننا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ ظلم اور فسق یعنی غداری، بغاوت اور سرکشی ہے۔ اللہ کے توحید اور صفات کو نہ ماننا کفر، ظلم اور فسق ہیں۔ اللہ کے فرشتوں، ان کی صفات اور ڈیوٹیوں اور حیثیت کو تسلیم نہ کرنا، ان کو خدا کا یا خدائی میں شریک کرنا، ان کو یا دیوتا فرض کرنا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں رسولوں کو نہ ماننا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے جزا اور سزا کے دن اور عقیدہ آخرت کو نہ ماننا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ اور اسلامی عقائد کے ہر جز کا تقاضا ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے، اور اسے اپنی انفرادی اور شخصی زندگیوں پر، اپنی عائلی زندگیوں پر، اپنی سماجی، قومی، ملکی اور سیاسی و اجتماعی، تہذیبی اور تمدنی زندگیوں پر نافذ کیا جائے۔ اس لیے جو شخص یا لوگ
حکومت اور اقتدار رکھتے ہوں اور وہ شریعت نافذ نہ کریں تو کیا وہ لوگ کافر، ظالم اور فاسق نہیں ہوں گے؟ اللہ کے باغی، غدار اور سرکش نہیں ہوں گے؟ انہیں خود سوچنا چاہیے۔ ہر جگہ کی، ہر ملک اور ہر قوم کی مسلمان پبلک کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلائیں اور اس سلسلے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی صرف ایمان لانے، اسے تلاوت کرنے اور صرف ظاہری ادب و احترام کرنے یا اس کی عظمت و تقدس کے راگ الاپنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کا قانون نافذ کرنے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام، ربانی اور احبار سب نے یہ فریضہ ادا کیا اور نفاذ شریعت کی کوشش کی۔ اللہ نے انجیل نازل فرمائی تھی اور اہل انجیل کو حکم دیا تھا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ قرآن مجید نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو حکم دیا کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور شریعت الہی کے مطابق فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات پر مت چلو، یعنی شریعت کے خلاف کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرو۔ فراست مومنانہ سے کام لو اور ہوشیار رہو، کہیں دشمنان اسلام اسلامی شریعت کے کسی جز اور کسی ایک حکم یا قانون اسلامی کی کسی دفعہ کی خلاف ورزی تم سے نہ کرا لیں۔ اگر لوگ شریعت سے منہ موڑتے ہیں تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کی سزا انہیں دینا چاہتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بے شمار لوگ احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں اور غیر اسلامی قوانین کو، جاہلی احکام و قوانین کو پسند کرتے ہیں، خواہ وہ قدیم جاہلیت ہو یا جدید، بہرحال وہ جاہلیت کو پسند کرتے ہیں، مگر تم اللہ کی شریعت ہی نافذ کرو، کیونکہ اللہ کی شریعت اور احکام سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اہل ایمان، اہل اذان اور اہل یقین ہو۔ تم کو بہرحال اپنے ایمان و یقین پر عمل کرنا چاہیے۔ سورہ المائدہ کے 7ویں رکوع کا ترجمہ اور توضیح آپ کے سامنے پیش کری، لیکن ابھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں اور اس کے نکات نوٹ کرنا ہے۔ انہی میں انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی آ جائیں گی۔ تورات، انجیل و قرآن تمام آسمانی کتابیں اللہ نے اتاریں، ان میں ہدایت اور نور سے انسانوں کو نوازا گیا۔ ان سب کی تعلیم ایک ہی ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق عمل اور فیصلے کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کے مطابق انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ قائم نہ کریں گے اور اس کی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے تو کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں اور ان کے سچے پیرووں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، اس کی شہادت دیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ کے پیغمبروں نے اور ان پیغمبروں کے سچے پیرووں، علماء ربانی اور فقہاء اعظام نے اور باطل اور باعمل قاضیان عدالت نے شریعت حق کے مطابق فیصلے کیے، غیر اللہ کے خوف سے، انسانوں کے ڈر سے، دنیاوی نقصانات کے اندیشے سے اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے نفاذ شریعت سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوف خدا سے سرشار ہو کر احکام خداوندی کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ اللہ کی شریعت کا قانون عدل یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے، اور اس میں مسلمان اور کافر، عورت اور مرد، غلام اور آزاد، مالدار اور غریب، کالے اور گورے، حکمراں اور رعایا وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں، تمام پیغمبروں نے ایک ہی اللہ کی عبادت اور اطاعت اور وقت کے نبی کی اتباع کی دعوت دی ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ طاغوت کے کفر پر زور دیا ہے، لیکن عملی قواعد اور ضوابط اور احکام قوانین میں تھوڑا بہت فرق رہا ہے اور اس میں بہت سی مصلحتیں اور ضرورتیں سامنے رہی ہیں، مگر ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزمائش بھی پیش نظر رہی ہے کہ لوگ تعصب میں مبتلا ہو کر ایمان سے گریز کرتے ہیں یا یکساں تعلیم کے ذریعے حق کو پہچان کر ایمان لے آتے ہیں۔ عالمی صداقتوں اور معروف بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جو تمام پیغمبروں کی تعلیم کا طرح امتیاز ہیں، کیونکہ اختلافات کا فیصلہ تو آخرت ہی میں ہوگا۔ اہل ایمان کو دشمنان اسلام کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ایمان اور اسلام کے راہ سے برگشتہ کر دیں، ورنہ تھوڑا بہت جس قدر بھی راہ حق سے ہٹا سکتے ہیں ہٹا دیں، یا کم از کم بعض احکام اسلامی کے نفاذ سے ہی روک دیں۔ اسلامی قانون اور شریعت کے علاوہ تمام قوانین، خواہ قدیم ہو یا جدید، جاہلیت پر مبنی قوانین ہیں۔ علامہ صابونی لکھتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کافر ہے۔
امام زمخشری نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس کی اہانت کرتے ہوئے تو ایسے لوگ کافر ہیں، اور ظالموں اور فاسقوں ان کی صفات ہیں۔ کافروں میں سرکشی کی وجہ سے تو ایسے لوگ کافر ہیں، اور ظالمون اور فاسقون ان کی صفت ہے۔ کفر میں سرکشی کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے اللہ کی آیات پر ظلم کیا، ان کا استہزاء اور اہانت کر کے اور سرکشی کا ثبوت دیا، دوسرے قانون سے فیصلہ کر کے۔ امام ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں سیاق و کلام سے ظاہر ہے کہ خطاب یہودیوں سے ہے، مگر حکم عام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔